کی تکبیر ہوئی، 500 بندہ پیچھے موجود تھا۔ جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا، حضرت مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بھی نظر نہیں آیا، سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نماز پڑھ کر کوفہ کی گلی کوچوں کے اندر چل پھر رہے ہیں۔ اتنے کے اندر سیر الصحابہ والے بزرگ لکھتے ہیں، ایک طوا نامی عورت کوفہ کے اندر رہتی ہے، اس نے دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے، بیٹا اس وقت حیا والی اولاد گھر کے اندر رہتی ہے، حیا والی شریف اولاد گھر میں رہتی ہے، گلی کوچوں میں نہیں پھرتی۔ رو پڑے مسلم ابن عقیل، کہتے ہیں اماں جان گھر تو وہ جائے جس کا گھر ہو، اماں جان میں تو کوفے کے اندر مسافر ہوں، بیٹا تم کون ہو؟ بیٹا بڑے خوبصورت ہو۔ اماں جان میں تمہارے حسین ابن علی کا کیا ہوں؟ قاصد ہوں، ان کا ایلچی ہوں، ان کی طرف سے نمائندہ بنا کر کوفے کے اندر آیا ہوں، لیکن کوفے والوں نے غداری کی، کوفے والوں نے دھوکہ بازی کی، اب وہ میرے ساتھ والوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اماں جان مہربانی کر آج کی رات مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دے، کل قیامت والے دن اپنے نانا محمد سے حوض کوثر کی سفارش بھی کروں گا، تجھے جنت کی سفارش بھی لے کر دوں گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں وہ عورت گھر لے کر آئی، طوا نامی عورت جب گھر کے اندر لے کر آئی، اسی طوا نامی عورت کا بیٹا بلال جس کا نام لکھا ہے، اس نے جا کر ابن زیاد کو خبر دے دی، مسلم ہمارے گھر کے اندر ہے، میری ماں نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے فوج بھیجی، ابن زیاد کی فوج پہنچی، حضرت مسلم گھر سے باہر آ گئے۔ ابن زیاد کی فوج نے حضرت کو کیا کر دیا؟ حضرت کو قید کر لیا، قید کر کے ابن زیاد کی پاس لے کر گئے۔ ابن زیاد نے کہا مسلم تم بڑے چھپتے پھرتے تھے، آج ہمارے ساتھ آ گئے ہو، ہمارے سامنے آ گئے ہو، سنیں حقوق العباد کتنا اہم ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا ابن زیاد مجھے پتا تو مجھے قتل کرے گا، مجھے پتا تو مجھے شہید کرے گا، مجھے تیری آنکھوں میں وہ حیا نظر نہیں آتا، تو بڑا بدبخت اور جابر اور ظالم ہے، لیکن ابن زیاد میری 3 وصیتیں 3 نصیحتیں سن لے۔ نمبر 1، میں کوفہ میں آیا ہوں، میرے اوپر 7 درہم قرضہ آ چکا ہے، میں مقروض ہو چکا ہوں، جب مجھے شہید کرے میرا گھوڑا بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ آج ہم لوگوں کے کتنا قرض کھا جاتے ہیں، لاکھ کھا کر بھی ہم ڈکار دے جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن زیاد 7 درہم میرا قرضہ ہے، میرا گھوڑا بیچ کر سواری بیچ کر میرا قرضہ چکا دینا۔ نمبر 2، مجھے بغیر کفن کے دفن بھی نہ کرنا، کفن دے کر دفن کرنا۔ نمبر 3، اگر ہو سکے تو امام حسین تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ کوفہ والے غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، اگر ہو سکے تو آپ کوفے کے اندر نہ آئیں۔ لیکن خدا کی قدرت، ابن زیاد نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضرت مسلم کے ساتھ 2 بیٹے بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ پہلے کسی رشتہ دار کے گھر کے اندر رکھے ہوئے تھے، شام کو گھر والا گھر آتا گئے، بچوں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بچے رو پڑے، رو کر کہتے ہیں چاچا جان آج ہمیں یوں مل رہے ہو جیسے ہم یتیم ہو گئے ہیں، جیسے ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا ہو۔ گھر والے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہتے بیٹا اب رونے کا ٹائم نہیں، چلو آؤ جلدی آؤ، تمہیں قافلے کے ساتھ ملا دوں، قافلہ مدینے جا رہا ہے، تم بھی مدینے پہنچ جاؤ گے۔ اولاد والے بیٹھے ہو، معصوم بچے والے بیٹھے ہو، 7-8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، دونوں بچوں کو گھر والا ساتھ لے کر آیا۔ امام حسین کے یہ معصوم شہزادے، مسلم ابن عقیل کے 2 بچے، جب قافلے کے پڑاؤ کی جگہ پر ایک قافلہ نکل چکا تھا، قافلے کی گرد و غبار نظر آ رہی ہے، گھر والا کہتا ہے بیٹے وہ سامنے دیکھو مٹی اڑ رہی ہے، گرد و غبار ہے، قافلہ وہاں پہ، تم بھی جلدی چلے جاؤ گے، قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے، کل مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ لیکن کیا خبر، جنہوں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے، کیا پہاڑ، کیا کوفہ، کیا عراق،
کیا کچھ نظر آئے کیا کچھ نظر نہ آئے۔ علماء کرام لکھتے ہیں معصوم بچے بھاگتے بھاگتے ساری رات چلتے رہے، جب صبح کا ستارہ طلوع ہوا پھر وہی کوفہ اور کوفے کی گلیاں نظر آنے لگی۔ دن ہوا، ایک تالاب کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے کہتے ہیں بھائی شام ہوگی پھر نکلیں گے، دن کو ابن زیاد پکڑ نہ لے۔ لکھا ہے ایک حبشن عورت پانی لینے کے لیے آئی، خوبصورت چہرے جب دیکھتی ہے کہتی ہے بیٹا شکل سے تو اچھے معلوم ہوتے ہو، بیٹا بڑے خوبصورت ہو، تمہاری آنکھوں میں حیا نظر آتا ہے، بیٹا کیوں چھپ رہے ہو؟ رو کر کہتے ہیں مسلم کے بیٹے امی جان ہم اس مظلوم کے بیٹے ہیں جس کو تمہارے کوفہ والوں نے شہید کر دیا، ہم اس مظلوم کے بیٹے ہیں جس کی لاش کوفہ کے مین گیٹ کے اوپر لٹک رہی ہے۔ امی جان مہربانی کر آج رات ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دے، کل تیرے لیے نانا محمد سے حوض کوثر کی شفاعت کریں گے۔ وہ حبشن عورت اپنی مالکن کے پاس لے آئی اور رات کو مالکن نے کھلایا پلایا، لیکن لکھا ہے کسی مالکن اسی گھر والی کا بیٹا جس کا نام حارث لکھا ہے، اس نے جا کر ابن زیاد کو خبر دے دی۔ اس نے حارث کو جب پتا چلا ہمارے گھر کے اندر مسلم کے بیٹے گئے، رات کو واپس آتا ہے، سارا دن گلی کوچوں میں لالچ کے اندر پھرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا جو مسلم کے بیٹے پکڑ کر لائے گا جوڑا اور گھوڑا انعام کے اندر دیا جائے گا۔ حارث سارا دن لالچ کے اندر گئے، رات کو گھر آیا، گھر والی نے کھانا کھلا کر ایک کمرے کے اندر بند کر گیا، باہر تالا لگا دیا تاکہ میرے بیٹے کو پتہ بھی نہ چلے۔ رات کو دونوں بیٹے سوئے ہوئے ہیں، خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی۔ آمنہ کے لال نے پوچھا بیٹے کیسے گزر رہی ہے؟ جب حضور نے خواب میں یہ پوچھا صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، رو پڑے دونوں شہزادے، کہتے ہیں نانا جی کیا پوچھتے ہو، ابے کی لاش بھی لٹک رہی ہے اور ہمیں بھی اپنی موت شہادت نظر آ رہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، آج شام کا روزہ آپ نے ہمارے ساتھ افطار کرنا گئے۔ اسی گھر والی کو پتا چلا، اس کے بیٹے کو پتا چلا، رات کو دونوں بیٹے اٹھ بیٹھے، رونے کی آواز اونچی ہوئی۔ حارث پوچھتا ہے امی جان یہ کس کی آواز ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا یہ گلی کے بچوں کی آواز، یہ پڑوسیوں کے بچوں کی آواز ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہتے نہیں مجھے تو مسلم کے بچوں کی آواز محسوس ہوتی ہے، امی جان کہاں چھپا کر تو نے رکھا ہے؟ ماں پھر بھی کہتے ہیں بیٹا کچھ نہیں۔ بدبخت اٹھتا گیا، تالا توڑتا ہے، دروازہ توڑتا گیا، اندر جا کر دو حسین چہرے نظر آئے، 7-8 سال کی عمر کے دو بچے نظر آئے۔ ظالم کے ہاتھ دونوں بچوں کے سر پہ پہنچے، دونوں کو بالوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹ کر لے کر آتا گیا۔ ماں آگے بڑھتی ہے، ظالم یہ کوئی عام بچے نہیں، حضور کی اولاد ہے، شرم کر حضور کا۔ لیکن اس ظالم کو کوئی ترس نہ آیا۔ اتنے کے اندر ماں کہتی گئے او ظالم کیوں فاطمہ الزہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ ارے دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں، حیا کر شرم کر ان کو چھوڑ دے، مگر ظالم کو پھر بھی حیا نہ آیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں دونوں کو باہر لے کر آیا، بڑے کو قتل کرنا چاہتا ہے، چھوٹا آگے سینہ تان کر آتا ہے، چھوٹے پہ تلوار چلانا چاہتا ہے، بڑا سینہ تان کر آگے آ جاتا ہے۔ دیکھ کر کہتا ہے حارث او میاں لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں، لوگ تو قتل ہونے سے ڈرتے ہیں، لوگ تو تیر تلوار سے ڈرتے ہیں، تم کیسے بچے ہو تیر تلوار کے آگے خود پیش ہوتے ہو؟ اتنے کے اندر بڑا بیٹا آگے آتا ہے، آ کر کہتا ہے او ظالم تو پھیر چھری میرے گلوں پہ تو مزہ ہو، ہم دل سے دعا دیں کہ ہمارے قاتل کا بھلا ہو۔ ظالم ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہم تو اسی موت شہادت کی آرزو لیے پھرتے ہیں۔ الغرض حضرت مسلم بھی شہید ہو گئے، حضرت مسلم کے بیٹے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔